السلام علیکم سامعین حضرات. آج عثمانی صاحب کی کتاب مسافر کی کتاب رہنمائی ہے. اس موقع پر ہم سب آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اس موقع پہ ہمارے ساتھ خود پروفیسر عثمانی صاحب ہیں. یہ ہمارے لیے ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے. اور پروفیسر عثمانی صاحب استنبول یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر خلیل توکر اور شعبہ اردو اس موقع پر آپ کا استقبال کرتا ہے. اس موقع پر میں آپ کے ہی شعر سے اس پروگرام کی شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ حیرت سے تکتا ہے صحرا بارش کے نذرانے کو، کتنی دور سے آئی ہے یہ ریت سے ہاتھ ملانے کو. پکا راستہ، کچی سڑک اور پھر پگڈنڈی، جیسے کوئی چلتے چلتے تھک جاتا ہے. اس خوبصورت شعر کے مالک سعود عثمانی صاحب اردو کے صف اول کے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں. ان کا پورا نام سعود اشرف عثمانی ہے. ان کی پیدائش 1961 لاہور پاکستان میں ہوئی ہے. سعود عثمانی صاحب ادارے اسلامیات پاکستان میں بھی اردو کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں. ان کے 3 شعری مجموعوں قوس، بارش اور جلپری کو قومی ایوارڈ سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے. پاکستان اور دنیا بھر میں مشاعروں میں اور ادبی تقریبات میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور دنیا بھر میں ان کے مداح موجود ہیں. لیکن ان کی ایک اور تخلیقی جہت ان کی نثر نگاری ہے. حال ہی میں ان کا پہلا سفر نامہ مسافر کے نام سے آیا ہے اور اس نے منفرد سفر نامے کی حیثیت منوا لی ہے. پاکستان، ہندوستان، ترکی، ایران، UK، امریکہ اور تھائی لینڈ سمیت 7 سمندروں کی طرح 7 ممالک کا سفر نامہ ہے جو نہایت خوبصورت ادبی رواں نثر میں لکھا گیا ہے. بے مثال تخلیقی جملے اور تسبیحات سے سجی ہوئی یہ نثر اس سفر نامے کو منفرد حیثیت دیتی ہے، جس کا اعتراف باکمال نثر نگاروں مثلاً مولانا جسٹس تقی عثمانی، مستحسن حسین تارڑ، ڈاکٹر خورشید رضوی اور ہارون رشید نے. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا، شعبہ اردو استنبول یونیورسٹی کا، اپنے عزیز دوست ڈاکٹر خلیل توکر کا اور آپ سب اساتذہ کرام کا کہ جنہوں نے میری عزت افزائی کی، یہاں مجھے بلایا. اور ایسے حالات میں جب پینڈیمک کے، کووڈ کے وبائی مسائل ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے، تو میرے لیے بہت عزت افزائی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اس سے پہلے بھی میں یہاں شعبہ اردو میں ایک بار حاضر ہو چکا ہوں. ڈاکٹر خلیل توکر صاحب کی دعوت پر میں آیا تھا 4-5 سال پہلے اور مختصر سی یہاں ملاقاتیں یہاں ہوئی تھیں. ڈاکٹر خلیل توکر جو ہیں وہ تو ہم ان کو پاکستان کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اور آپ سب کو ڈاکٹر جلال بھی وہاں اتنے عرصے رہے ہیں، اور آپ سب جو اردو بولنے اور پڑھنے اور پڑھانے والے ہمارے دوست ہیں، ان کو ہم ترکی میں پاکستان کا نمائندہ سمجھتے ہیں. اور الحمدللہ ایسا ہمیں ثابت بھی ہوا ہے ہمیشہ کہ آپ لوگ پاکستان کی بھرپور نمائندگی کرتے رہے. ویسے میرے 12 کتابیں ہیں، جس میں کچھ ٹرانسلیشنز بھی ہیں، کچھ ریسرچ ورکس بھی ہیں، 3 کتابیں شاعری کے مجموعے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف کتابیں ہیں. میں کالم نگار بھی ہوں. اردو کا ایک بڑا اخبار دنیا نیوز، دنیا کے نام سے جو اخبار ہے، اس میں میرے ہفتے میں 2 کالم میرے چھپتے ہیں، ایک جمعرات کے دن اور ایک اتوار کے دن. تو یہ سفر نامہ پہلے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں لکھوں، کیونکہ اردو میں بہت سے بڑے اعلیٰ سفر نامے موجود ہیں. مستنصر حسین تارڑ صاحب کے سفر نامے موجود ہیں، پھر اسی طرح اور بے شمار سفر نامے ہیں جو ہمارے
بلکہ سیار صاحب کے سفر نامے ہیں، بیگم اختر ریاض الدین کے سفر نامے ہیں اور ابن انشا کے سفر نامے ہیں. آپ سب لوگ اساتذہ کرام ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں. تو ان سفر ناموں کی موجودگی میں ایک نئے سفر نامے کی ضرورت کیا پیش آئی، یہ سوال سب سے پہلے میں خود اپنے آپ سے پوچھتا تھا. اتفاق سے مجھے مشاعروں کے سلسلے میں، کانفرنسز کے سلسلے میں، ادبی تقریبات کے سلسلے میں مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ملتا رہا ہے اور میں بے شمار ملکوں میں میرا جانا ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں کے مجھ سے بہتر سفر نامے لکھے ہوں گے. مثلا انڈیا میں کوئی 12-15 دفعہ گیا ہوں اور 20-25 شہروں میں وہاں جا چکا ہوں، مقیم ہوں. اسی طرح ترکی میں 4تھی دفعہ میں یہاں حاضر ہوں. امریکہ، UK وغیرہ عرب ملکوں میں تو بار بار جانا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے، دیکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو دیکھنے کا، کسی بھی ملک کو، کسی بھی کلچر کو، کسی بھی شخص کو دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، وہ دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے. آپ میں سے کئی لوگ پاکستان آئے ہوئے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ پاکستان میں مقیم بھی رہے ہیں. تو آپ نے پاکستان کو جس طرح دیکھا ہے اس میں کچھ کامن چیزیں ہوں گی، مشترک چیزیں ہوں گی، لیکن کچھ الگ زاویہ نگاہ ہوگا، مختلف ہوگا. تو میں نے محسوس کیا کہ اگرچہ اردو میں بہت سے سفر نامے ہیں اور بہت اچھے سفر نامے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت معلومات ہیں، لیکن وہ جو زاویہ نگاہ میرا ہے وہ اس کو اس طرح نہیں بتاتے جس طرح میرے دل میں ہے. تو مجھے خیال آیا کہ کیا میں اپنی بات ہے، اپنا زاویہ ہے، وہ میں کیا بتا سکتا ہوں یہاں پر. میں نے وہ کالمز کی شکل میں لکھنا شروع کیا اخبار میں. انڈیا کے بارے میں لکھا، پھر ترکی کے بارے میں لکھا، امریکہ، UK، تھائی لینڈ وغیرہ. تو مجھے اس کا جو فیڈ بیک ملا، اس کا جو تاثر ملا میرے دوستوں سے، وہ بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا، یعنی میری توقع سے کہیں زیادہ بہتر تھا. میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادبی تحریر اس کو 2 سطحوں پر متاثر کن ہونا چاہیے، 2 سطحوں پر اس کو اثر کرنا چاہیے. ایک تو عوام کی سطح پر، ایک عام آدمی اگر اس کو پڑھے تو اس کو وہ سفر نامہ یا وہ تحریر اس کو اچھی لگے اور اس کو وہ بات دل میں اترے. اور عین اسی وقت میں اگر کوئی خاص آدمی، کوئی بڑا ادیب، کوئی شاعر، کوئی استاد وہ تحریر پڑھتا ہے تو اس کے دل میں بھی وہ اسی طرح اترے اور اس کو اس میں ایک الگ ذائقہ محسوس ہو، ایک الگ بات محسوس ہو. میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے جو کچھ لکھا وہ دونوں سطحوں پر، دونوں لیولز پر اس نے لوگوں کو متاثر کیا. مثلاً آپ جانتے ہیں کہ مستنصر حسین طارق صاحب ایک بڑے سفر نامہ نگار ہیں، ان کا شناخت ہی سفر نامہ ہے. انہوں نے مجھ سے فون پر جو سفر نامے میرے چھپے مختلف رسالوں میں کتابی شکل سے پہلے، اس کی انہوں نے بہت تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ میں حیران ہو گیا، اس لیے کہ مستنصر حسین طارق کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ تعریف نہیں کرتے. اسی طرح ڈاکٹر خورشید رضوی ہمارے ایک بڑے ادیب ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے جو اس کو بارے میں لکھا اسی کتاب میں موجود ہے، انہوں نے بہت تعریف کی. اور اسی طرح ہارون الرشید جو ہیں، وہ کالم نگار ہیں، مشہور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ادب کو اور اردو نثر کو دی ہوئی ہے. تو ان کے بارے میں یہ کہنا، ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صرف دوسرے کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی بات کہیں گے. یہ لوگ اس سے اوپر، ان کے لیول سے اوپر ہے. تو یہ میرے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی. پھر جب یہ رسالوں میں اور اخبارات میں کالم کی شکل میں چھپے تو ایک عام آدمی
جو نہ ادیب ہے نہ شاعر ہے نہ لٹریچر کا کوئی خاص اس کو ٹیسٹ ہے، ان سے بھی جو مجھے فیڈ بیک ملا وہ بہت اچھا ہے، بہت مضبوط۔ تو یہ دو مجھے جو ہمیشہ سے محسوس ہوتا ہے کہ آرٹ پیس ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ نثر ہو، آرٹ پیس ایسا ہونا چاہیے کسی بھی زبان کا کہ وہ دو لیولز پر امپریس کرے اور لوگوں کو متاثر کرے، خواص کی سطح پر بھی اور عوام کی سطح پر بھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس میں کامیابی ہوئی، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو ایک سفر نامے کی اور ایک کتاب کی شکل دوں۔ مسافر آپ جانتے ہی ہیں، آپ سب ماشاءاللہ اردو کے لوگ ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ساتھ کئی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سفر تو وہ ہے جو ہم زمین پر، مثال کے طور پر میں پاکستان سے ترکی آیا ہوں، سفر کر رہا ہوں آج کل سفر میں، اور ایک سفر وہ ہے جو یہ زمین ہم سب کو لے کر خلا میں کر رہی ہے، ایک کشتی کی شکل ہے کہ جس کشتی میں ہم سب سوار ہیں اور وہ ایک سفر کر رہی ہے۔ پھر پورا نظام شمسی، ہمارا پورا سولر سسٹم، وہ بھی ایک مسافر ہے، وہ بھی سفر کر رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ دنیا بذات خود ایک سفر ہے، اور اس کو سفر کر کے اگلے دنیا کی طرف لے جانا ہے۔ تو کئی حوالوں سے مسافر کا لفظ یہ مجھے اچھا لگتا تھا کہ وہ ہر طرح کے سفر کو وہ بیان کرتا ہے۔ میرا ایک شعر اس میں ہے، اسی کتاب میں، کہ دنیا کا سفر اور اسی دنیائے سفر میں، دنیا کا سفر اور اسی دنیائے سفر میں کتنے مکانوں میں رہا ایک ہی گھر میں۔ تو ایک ہی گھر میں ہم ہوتے ہیں، یعنی یہ دنیا جو ہمارا ایک گھر ہے، لیکن اس کے اندر ہم مختلف مکان بدلتے رہتے ہیں، کبھی ترکی ہے، کبھی پاکستان ہے، کبھی انڈیا ہے، کبھی امریکہ ہے، وہ مختلف مکان ایک ہی گھر کے اندر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک مکان سے سفر کر کے دوسری طرف جاتے ہیں، دوسری سے تیسری طرف جاتے ہیں، سفر ساری زندگی چلتا ہے۔ اور سفر کا جو میں نے محسوس کیا کہ یہ انسان کا ویژن براڈ کرتا ہے اور انسان کو مختلف وہ چیزیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے جو اپنے وطن میں رہ کر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، کلچر سے انٹریکشن ہوتا ہے، اور آپ بہت ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں جو دوسرے نہیں سمجھ سکتے۔ تو 7 ملکوں کا سفر میں نے اس میں درج کیا ہے، اگرچہ میں جن ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے وہ کافی زیادہ ہیں، لیکن اس میں پاکستان، ہندوستان، ترکی، UK، امریکہ اور تھائی لینڈ، یہ 7 سفر اس کے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ اس میں جو پسند کیا گیا سفر نامہ اس کتاب میں وہ 2 تھے، ایک ہندوستان کا اور ایک ترکی کا۔ اور وہ اس لیے اس میں تھا کہ میری پوری انٹینسٹی، میری پوری شدت اس کو لکھتے وقت اس تحریر میں شامل ہے۔ تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی تحریر میں اگر شدت شامل ہو جائے کہنے والے کی یا لکھنے والے کی، تو اس کے تحریر کو زیادہ اثر انگیز بنا دیتی ہے۔ ترکی میں 4تھی بار آیا ہوں، یہاں ایک کانفرنس میں آیا تھا میں، جو 18-19 ستمبر کو ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں یہاں بھی بودرم گیا، پھر گیچا گیا، پھر مرمریز گیا، اور وہاں سے واپس استنبول آئے، تو میں ترکی گھوم پڑتا تھا۔ جس طرح مجھے ترکی ہانٹ کرتا ہے، اور یا انڈیا مجھے اس لیے ہانٹ کرتا ہے کہ میرے پیرنٹس انڈیا میں سے تھے، انہوں نے مائگریٹ کیا تھا، اور مجھے وہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پھر وہاں جو تاریخی آثار ہیں بہت سارے، وہ مجھے ہانٹ کرتے ہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ترکی میں جو تاریخی آثار ہیں وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتے ہیں، اور اس میں خاص ایک پوری تاریخ سے ملی ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ سب جاتے ہیں، ماشاءاللہ سب لوگ سفر کرتے ہیں، شاپنگ مالز یا سڑکیں یا عمارتیں جو جدید عمارتیں ہیں، یہ آپ کو اچھی تو لگ سکتی ہیں، لیکن آپ کو اندر سے کوئی گرپ نہیں کرتی، کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ہے۔ آپ دبئی میں چلے جائیں، آپ استنبول میں چلے جائیں، آپ کراچی میں چلے جائیں، لیکن وہ جو تاریخی عمارت آیا صوفیہ ہے یا بلو ماسک ہے،
یا درما بخش سرائے ہے، یا اس طرح کی جو عمارتیں ہیں، یا انڈیا میں قطب مینار ہے، یا تاج محل ہے، یا سفدر جنگ کا مقبرہ ہے، یہ وہ عمارتیں ہیں جو آپ اندر آپ کی اترتی ہیں. پوری کی پوری عمارت آپ اپنے ساتھ لے کے واپس جاتے ہیں اپنے ملک میں، اور اس کو پھر آپ خیالوں میں محسوس کرتے ہیں. اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں، بہت آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. میں راجستھان گیا تھا انڈیا 2006 میں. وہاں ادے پور ایک شہر ہے، اور وہاں ایک مشاعرہ تھا جو ادے پور راجستھان میں بھی پہلی بار مشاعرہ ہوا تھا. تو اردو کے نامور شاعر احمد فراز صاحب وہ بھی تھے، امجد اسلام امجد صاحب بھی تھے، مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا. اور اس کے بعد اور بھی پاکستانی شعراء تھے، اور انڈیا کے کافی بڑے شاعر وہاں موجود تھے. تو ہم وہاں 3-4 دن رہے، اور بہت بڑا مشاعرہ تھا، بہت گرینڈ مشاعرہ تھا. تو انہوں نے پھر ہمیں جے پور اور وغیرہ دکھایا. تو جے پور ایک شہر ہے جسے انڈیا میں پنک سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ اس میں گلابی رنگ کی عمارتیں بہت ہیں. وہاں ایک عمارت ہے جس کا نام ہے ہوا محل. ہوا محل یعنی ونڈ پیلس آپ سمجھ لیں، جہاں سے ہوا گزرتی ہے. اس میں تقریباً 1000 کھڑکیاں اور جھروکے اور دریچے بنائے ہیں. وہ راجپوت بادشاہ نے بنائے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں، جو پردہ بھی کرتی تھیں اور سب کے سامنے نہیں آتی تھیں، وہ ان دریچوں کے پیچھے جو کمرے تھے اور جھروکوں کے پیچھے کمرے تھے، وہاں بیٹھ کر وہ بازار کی رونق دیکھیں یا جو مختلف کھیل ہوتے تھے وہ دیکھیں. تو ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہے جس میں 1000 کمرے، 1000 کھڑکیاں، جھروکے، دریچے ہیں. جھروکے آپ شاید سمجھتے ہوں گے، ونڈوز وغیرہ. تو ہم نے دیکھا اور میں مبہوت ہو گیا، بالکل فیسینیٹ ہو گیا، کیونکہ اس طرح کا اسٹرکچر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ ایسا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے نا، ہنی کومز ہوتے ہیں، اس طرح کا دریچے چھوٹے چھوٹے. تو وہ ہم نے دیکھا اور چیزیں دیکھی. اور میں حیران کن بات بتاتا ہوں کہ کوئی عمارت آپ کے دل میں کیسے اترتی ہے. میں پاکستان واپس آ گیا، اور شاید اس کے 1.5 یا 2 سال کے بعد، یعنی اگر میں 2006 میں گیا تھا تو 2008 میں ایک رات سو رہا تھا، اور کوئی میرے ذہن میں خیال نہیں تھا کسی بھی عمارت کا، انڈیا کا، راجستھان کا کوئی خیال نہیں تھا، کہ اچانک میری رات کو آنکھ کھلی اور مجھے ایسا لگا جیسے میں ہوا محل کے سامنے کھڑا. حالانکہ ہوا محل کا کوئی تصور میرے سامنے اس وقت نہیں تھا. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ میرے سامنے ہے، اور وہ پوری کی پوری جو جزیات تفصیلات کے ساتھ وہ میرے سامنے ہے، اسی کلر اور وہ اس کے بیل بوٹے نقشے. تو میں نے اس رات ایک نظم لکھی ہوا محل پر، جو اس کتاب میں نے درج کی ہے، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اور وہاں سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی عمارت اگر آپ کو ہانٹ کرے یا فیسینیٹ کرے تو وہ کس طرح آپ کے دل میں اترتی ہے. کوئی جگہ آپ کو فیسینیٹ کرے تو کس طرح دل میں اترتی ہے. یہ محض ایک مثال ہے، ورنہ تو دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رہتی ہیں، ساری عمر آپ کو یاد رہتی ہیں. تو یہ سفر نامہ میرا بس ایک تحقیق سا یہ ایک کوشش ہے، لیکن مجھے بہت اس پر اللہ کا شکر فخر ہے کہ اس کے بہت سراہا گیا اور بہت پذیرائی کی گئی ہے، اور یہ آپ کے شعبہ اردو کی طرف سے پذیرائی بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.